اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، صحابہ کرام کے لیے دریاؤں اور سمندروں کا مسخر ہونا، یہ بیان کا موضوع ہے انشاءاللہ۔ جب تک ہم بیان پورا نہیں سنیں گے تو ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ بیان کس بارے میں ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیان کو پورا ہی سنیں گے۔ حضرت قیس بن حجاج اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر فتح کر لیا تو عجمی مہینوں میں سے بونا مہینے کے شروع ہونے پر مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا، اے امیر صاحب، ہمارے اس دریا نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ چلتا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، وہ عادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جب اس مہینے کی 12 راتیں گزر جاتی ہے تو ہم ایسی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی ہوتی ہے، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر اس دریا نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کام اسلام میں تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ مصر والے بونا، ابیب اور مصری 3 مہینے ٹھہرے رہے اور آہستہ آہستہ دریا نیل کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مصر والوں نے مصر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر نے جواب دیا، میں نے لکھا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، بے شک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب آپ کو میرا خط ملے تو آپ میرا وہ پرچہ دریا نیل میں ڈال دیں۔ جب خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے بندے، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصر کے دریا نیل کے نام، اما بعد، اگر تم اپنے پاس سے چلتے ہو تو مت چلو، اور اگر تمہیں اللہ واحد قہار چلاتے ہیں تو ہم اللہ واحد قہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ حضرت عمروں نے سویب کے دن سے 1 دن پہلے یہ پرچہ دریا نیل میں ڈالا۔ ادھر مصر والے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے، کیونکہ ان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار دریا نیل کے پانی پر تھا۔ سلیب کے دن صبح ان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار دریا نیل کے پانی پر تھا۔ سلیب کے دن صبح ان لوگوں نے دیکھا کہ دریا نیل میں 16 ہاتھ پانی چل رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک دریا نیل مسلسل چل رہا ہے۔ قبیلہ بنو سعد کے غلام حضرت عروہ اعمہ کہتے ہیں، حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سمندر کا سفر کر رہے تھے۔ وہ اپنی کچھ کاپیاں سی رہے تھے، اچانک ان کی سوئی سمندر میں گر گئی۔ انہوں نے اسی وقت یوں دعا مانگی، اے میرے رب، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو میری سوئی ضرور واپس کر دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ سوئی سطح سمندر پر ظاہر ہوئی اور حضرت ابو ریحانہ نے وہ سوئی پکڑ لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے ان کی 3 باتیں دیکھی، مجھے یہ پتہ نہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ عجیب بات کون سی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم سمندر کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے کہا، بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں گھس جاؤ۔
چنانچہ ہم بسم اللہ پڑھ کر بغیر کشتیوں کے سمندر میں گھس گئے، اور ہم نے اپنے جانوروں پر سوار ہو کر سمندر پار کر لیا، اور ہمارے اونٹوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک وسیع بیابان میں ہمارا گزر ہوا۔ ہمارے پاس پانی بالکل نہیں تھا۔ ہم نے ان سے شکایت کی کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی تو ایک دم آسمان پر ڈھال کی طرح کا بادل آیا اور وہ خوب برسا، اور اس نے اپنے سارے دہانے کھول دیے۔ ہم نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کو ریت میں دفن کر دیا۔ ابھی ہم وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے تھے کہ ہمیں خیال آیا کہ اس علاقے کی زمین پکی نہیں ہے، ریتیلا علاقہ ہے، کوئی درندہ آ کر ان کی قبر کھود کر انہیں کھا جائے گا۔ اس خیال سے ہم واپس آئے تو قبر تو ان کی صحیح سالم تھی، لیکن جب ہم نے ان کی قبر کھودی تو ہمیں ان کی نیش قبر میں نظر نہ آئی۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ جب ہم سمندر پار کر جزیرہ میں پہنچ گئے اور ہمیں کسریٰ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر ابن مکابر نے یوں جانوروں پر آتے دیکھا تو اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر کشتی میں بیٹھ کر ایران چلا گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی یہ کرامات تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، کیونکہ وہ اللہ کی دین کی خدمت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر، چرند پرند درندے، جتنے بھی اس دنیا کے مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مخلوق ہے، سب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تابع کر دیے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور جو میری مخلوق ہے وہ سب پھر اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنی زندگی بسر کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔